ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اردو صحافت کے حوالے سے ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس بات چیت میں میرے شرکاء ہیں، میرے ساتھ جو شریک حضرات ہیں، میں ان کا سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا۔ میری مراد ہے جناب عامر علی خان صاحب کی، جو کہ نیوز ایڈیٹر ہیں سیاست کے، اور ہمارے دوسرے شریک گفتگو ہیں جناب ریاض احمد صاحب، جو کہ روزنامہ منصف میں ایسوسیٹ ایڈیٹر ہیں۔ ناظرین، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اردو صحافت کا ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں بہت بڑا رول رہا ہے۔ آزادی کے وقت ہندوستان میں 26 بڑے روزنامے شائع ہوا کرتے تھے، اور ان 26 روزناموں میں 22 روزناموں کا تعلق اردو زبان سے تھا۔ اور آج 60 برس بعد جب ہم اردو صحافت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج اردو صحافت مسلم کمیونٹی کی صحافت بن چکی ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا جناب عامر علی خان صاحب سے کہ کیا آج اردو صحافت مسلم کمیونٹی کی صحافت بن چکی ہے؟ جناب عامر صاحب۔ یقیناً جس طرح آپ نے مسلم کمیونٹی جرنلزم کا نام دیا ہے، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ اردو صحافت کو آپ مسلم کمیونٹی جرنلزم سے تو تعبیر کر رہے ہیں، لیکن اردو اخبارات میں صرف سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ ہندوستان بھر کے اگر اخبارات کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اخبار میں ہر وہ موضوعات موجود ہیں جو دیگر کسی زبان میں موجود ہو رہتے ہیں۔ تو البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ ایک اردو اخبار ہے تو اس کو ہم ریپرزنٹ کرتے ہیں، زیادہ جو ہمارے ریڈرز ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق ہوتا ہے اسلام سے یا مسلمان ہوتے ہیں، تو ہم اس کو زیادہ تر ان کی نمائندگی زیادہ تر کرتے ہیں۔ جی، اسی سوال کو تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ میں ریاض صاحب آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، آج اردو اخبارات کے قارئین میں غیر مسلم حضرات شامل نہیں ہیں، اس بات کو تسلیم کریں گے آپ؟ اور یہ بات بھی تسلیم کریں گے کہ واقعی اردو صحافت مسلم کمیونٹی کی صحافت بن چکی تھی؟ ریاض صاحب، پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ غیر مسلم حضرات بھی کیا اردو ریڈرز نہیں ہیں، یہ تو ایسی بات بھی ہے، کچھ لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ غیر مسلم حضرات ریڈرز نہیں ہیں، اردو اخبار پڑھتے ہیں غیر مسلم حضرات بھی، کئی ہمارے جیسا منصف ہے اور جو سیاست ہے یا کچھ دوسرے اخبارات ہیں ان کے کئی ریڈرز ہیں جو نان مسلمس ہیں، لیکن اب یہاں زبان اور مذہب کا الگ تعلق ہے۔ جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، آپ جس طرح بتائے کہ کمیونٹی بیسڈ جرنلزم ہے اردو صحافت، تو میں جس طرح عامر علی خان صاحب نے کہا کہ میں اس کی پوری طرح تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے آپ کا جو ریڈر ہے وہ اردو داں ہیں جی، اور اس کے کچھ مسائل ہیں، اور ان مسائل کو پیش کرنا یا ان کی ذہن یا آپ کے قاری کی ذہن سازی کرنا، یہ اردو صحافت کا یا دیگر زبانوں کی صحافت کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے اس میں۔ اسی طرح اردو صحافت بھی اپنے قاری کا یا اپنے قارئین کی ذہن سازی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، اس لیے انہیں کمیونٹی بیسڈ کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، جہاں تک مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اب سچر کمیٹی سفارشات کو لیجیے آپ، اگر اس کو دیکھا جائے، ان سفارشات کو دیکھا جائے تو مسلمان آپ کو بدھسٹ سے بھی انتہائی پسماندہ ہر شعبے میں، چاہے تعلیمی شعبہ ہو یا آپ کے سیاسی شعبہ ہو یا دیگر شعبے ہو، اس میں پیچھے نظر آتا ہے یا پسماندہ نظر آتا ہے۔ نہیں، سوال یہاں پر آپ کا ایک نکتہ جو اٹھا ہے، اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا جو قومی صحافت ہے یا علاقائی زبانوں میں جو صحافت ہے، اس صحافت میں مسلمانوں کے مسائل کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا؟ کہیں نہ کہیں ایسا کچھ نکتہ ذہن میں ہے آپ کے عامر صاحب؟ مسلمانوں کے تعلق سے آتا ہے، یقیناً اگر پارلیمنٹ میں بھی کوئی سوال اٹھتا ہے اردو زبان کے تعلق سے اٹھتا ہو یا مسلمانوں کی نمائندگی کے تعلق سے اٹھتا ہو، جیسا ابھی ریاض صاحب نے بتایا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ، میں اسی موضوع پہ اگر آپ اپنی بات کو ریسٹرکٹ کرتے ہوئے بات کروں گا آپ سے، سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ دوسرے کوئی زبانوں کے جو اخبارات ہیں اس میں اگر آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھیں گے اور ساتھ اردو اخبار کا ساتھ میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو اردو اخبار میں یقیناً فرسٹ پیج پہ مین لیڈ جو رہے گی آپ کی وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ رہے گی۔ دوسرے اخبارات میں اگر آپ کمپیئر کریں گے تو سچر کمیٹی سے ریلیٹڈ اگر فرسٹ پیج پہ بھی خبر ہے تو اس کی جو طویل جو رہے گی خبر تو بالکل مختصر رہے گی فرسٹ پیج پہ، اس کا سلسلہ اندر لے کے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو جو آپ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں
کمیونٹی بیسڈ جرنلزم کو اور اردو صحافت کو جب آپ ملا رہے ہیں مسلم کمیونٹی سے، تو یہاں پہ آپ کو اس بات پہ میل مل جائے گا کہ مسلمانوں کے جو موضوعات، جو مسائل ہیں، یا مسلمانوں کی جس طریقے سے نمائندگی ہونا چاہیے، جو مسائل درپیش ہیں مسلمانوں کو، اس کو بہتر انداز میں صرف اردو اخبار ہی پیش کر سکتا ہے۔ ایک عامر علی خان صاحب نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ جو دیگر زبان کے اخبارات ہوتے ہیں وہاں پر مسلم کمیونٹی کی صحیح نمائندگی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ یہ کوریج جو دیا جاتا ہے مسلم یہاں پر خط کلامی کروں گا میں یہ جانا ہے، تو کیا جو اردو صحافت بن گئی ہے صرف شکایتی صحافت بن گئی چونکہ مسلمانوں کے مسائل کو کوئی دوسری صحافت پیش نہیں کر رہی، اسی لیے اردو صحافت میں ان کو جگہ دی جا رہی ہے؟ نہیں، شکایتی صحافت تو اس کا نام نہیں دیا جاتا، اس کو شکایتی صحافت کا نام نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ دیکھیے کسی قوم کی ترقی وہاں کے اقلیتوں کی ترقی سے مربوط ہوتی ہے، یا ان کی اگر ترقی نہ ہو تو قوم ترقی یا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو جہاں تک مسلمانوں کی پسماندگی ہے تو اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اردو صحافت ان کی ہر لحاظ سے نمائندگی کر رہی ہے، ان کی ذہن سازی کر رہی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اردو صحافت ایک کمیونٹی بیسڈ صحافت بن گئی ہے، وہ صرف اور صرف اس کا تعلق ہے ملک کی ترقی سے۔ پہلے ایک سوال اٹھا تھا کہ انگریزی صحافت ہو یا دیگر زبانوں کی صحافت ہو، اس میں مسلمانوں کے جو کوریج دیا جاتا ہے یا اقلیتوں کے جو کوریج دیا جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کوریج تو دیا جاتا ہے لیکن ان سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ لیکن میں یہاں کہوں گا، کمیٹی رپورٹ کا سوال تھا تو میرے خیال میں اس بات کی شکایت کی کوئی گنجائش نہیں کہ انگریزی میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دیا، جس وقت خاص طور پر انگریزی کے اخبارات نے بھی، نامور روزناموں نے بھی اس حوالے سے کافی کوریج دیا تھا۔ جی، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ شکایتی صحافت، تو میں یہ کہوں گا یہاں پر اردو ریڈرز کو دیگر زبانوں کے اخبارات سے بہت شکایت ہے۔ مثال کے طور پر جو بھی کوریج ان کو ملتا ہے، مسلم نیوز جو دیتے ہیں وہ لوگ، اس میں اگر منفی پہلو ہو تو فلیش آئے گی۔ تو میں یہاں تقریباً کئی سال کی بات ہے، میں ایک انگریزی اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں دیکھا کہ فلیش نیوز ہے، اور وہ فلیش نیوز اس طرح ہے کہ ہمارے ایک پرنس جو حیدرآباد کے ہیں ان کی اہلیہ پریگننٹ ہو گئی تھی، تو اسے بڑے نمایاں انداز میں دیا گیا تھا، حالانکہ کوئی اہمیت کی نیوز نہیں تھی۔ جی تو سوال یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بھئی جس انگریزی اخبار نے یا جس علاقائی زبان کے، تو اس نے بھی مطلب ان کے ہاں بھی یہ تعویل پیش کی جا سکتی ہے، ہم نے اپنے قارئین کی دلچسپی کو مدنظر۔ میرا سوال یہاں پر پھر یہ اٹھے گا، سوال یہ کہ جب آپ مسلم صحافت مسلمانوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، پیش کر رہی ہے، تو کیا یہ پیش کر دینا کافی ہے؟ نہیں، دیکھیے میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پیش کر دینا۔ اے آر انتولے صاحب پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہیں سچر کمیٹی کے حوالے سے، جی، تو وہ بیان نیکسٹ ڈے، دوسرے دن جو اخبارات میں آتا ہے، ہر اخبار میں رہتا ہے، کسی زبان سے یا کسی سے کوئی مین سٹریم جرنلزم کے کوئی اخبار میں مس نہیں ہوتا وہ سوال تو آپ کے پاس اے آر انتولے کا آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا فالو اپ، فالو اپ کے لیے دوسرے اخبارات کو دوسرے نئے موضوعات، ہر دن نئے موضوعات مل جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا جو ریڈرز ہمارے ہیں، میکسیمم ریڈر 90% جو ہمارے ریڈرز ہیں، ان کے مسائل کو یا اب جیسا سچر کمیٹی پیش ہو گئی، تو میں آپ کو سچر کمیٹی کا حوالہ اس طریقے سے دوں گا کہ سچر کمیٹی، ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص کر لی ہے، اب اس کا علاج کرنا ہے، آپ کو کیا دوا دینا ہے، تو وہ دوا دینے کے لیے آپ جب تک ڈاکٹر سے یا میڈیکل ہال کو رجوع نہیں ہوں گے تو آپ کو دوا نہیں ملے گی، تو اس کو کیری آن کرنا، کیری فارورڈ، جو یہاں پہ اردو صحافت پریشر ٹیکٹکس یوز کریں گی، بطور پریشر گروپ کام کریں، پریشر گروپ، کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، اس کا آپ کس طرح حل کریں گے، ان مسائل کو آپ کس طرح حل کریں گے، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ تو آپ شکایت کا نام دے رہے ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ ہم ہمارے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور اس کو بہت ممکن ہے کہ اس کے مسائل کے حل کے لیے بھی ہم تجاویز پیش کرتے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو اب حکومت آپ کا یہ ماننا ہے کہ ایک جانب جہاں مسلمانوں کے مسائل کو اردو صحافت میں پیش کیا جاتا ہے، وہیں قومی مفاد میں جو مسائل ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے؟ ہاں، یقیناً۔ اگر میں صرف سیاست کے حوالے سے بات کروں گا تو سیاست نے 15 اگست 1949 کو جب اپنا آغاز کیا تھا، اس زمانے میں جب یہ اخبار کا آغاز ہوا تھا تو کافی خاص طور پہ مسلم کمیونٹی جو تھی وہ پریشان تھی کہ
ہمارے لیے ہندوستان میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان چلے جانا. جی. تو اس ٹائم پہ اس وقت پہ یہ بات بہت اہم تھی کہ مسلمانوں کو ان کی رہنمائی کرنا. جی. تو سیاست نے ایک مشن کے طور پہ ابتدا سے اپنے آغاز سے ہی مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے, مین اسٹریم میں آنے کے لیے ایک راستہ دکھایا ہے. تو اسی چیز کو آگے فردر جیسا آپ آگے بڑھتے جائیں گے, ہم جو صحیح راستہ ہے اس کو مسلمانوں کو وہاں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کوشش کریں. اب اردو صحافت کے حوالے سے ایک دوسرے موضوع پہ, مطلب موضوع سے ہٹ کے مسائل کی بات آتی ہے, تو عام طور پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے مطلب ایک جو شمالی ہند میں جو اردو اخبارات تھے وہ سکڑتے جا رہے ہیں, جن کے مطلب سب سے زیادہ سرکولیشن کی جو بات ہے, سب سے زیادہ تعداد میں جو شائع ہونے والے اخبارات ہیں وہ جنوبی ہند سے ہیں. آندھرا پردیش ہو یا پھر خود ممبئی کا اخبار انقلاب ہو یا پھر کلکتہ سے شائع ہونے والے, مطلب ایک جو آ گیا ہے کہ اردو بولنے والے جو ہیں یا اردو اخبارات کا جو سرکولیشن ہے وہ صرف جنوبی ہند میں ہے. تو پھر شمالی ہند کی صحافت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اردو صحافت؟ اس کی سب سے اہم وجہ ریڈرز کی تعداد ہے. جی. اردو طبقہ کہ جو اردو بولنے والوں کی تعداد سے اس کا راست تعلق ہوتا ہے. جی. اب جنوبی ہند میں اگر دیکھیں تو اردو ریڈرز کی تعداد زیادہ ہے, اردو مدارس کی تعداد زیادہ ہے, ایون اردو کالجز کی بھی تعداد زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جنوبی اور شمالی ہند کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو جہاں زیادہ سے زیادہ اردو فروغ پا رہی ہے وہ ہے جنوبی ہند. جی. شمالی ہند میں ہندی کا زور بڑھتا جا رہا ہے, جی. ہندی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شمالی ہند والوں کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ اردو اب روزگار کی زبان نہیں رہی ہے, چونکہ ہندی قومی زبان ہے اور اس کا روزگار سے راست تعلق ہے, اس لیے وہ ہندی کی طرف جا رہے ہیں. میں یہاں پر ایک سوال اردو صحافت کے جو مسائل کے حوالے سے جڑا ہوا ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اردو صحافت میں اخبار کا مالک ہی ایڈیٹر ہوتا ہے؟ کیا اردو صحافت میں مطلب جو پروفیشنلزم آنا چاہیے وہ نہیں ہے؟ عامر صاحب. نہیں, اردو اخبارات میں جیسا سیاست کا آپ کو ذکر کیا کہ جب ایک مشن کے طور پہ یا صحیح ڈائریکشن, صحیح سمت میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے سیاست کا آغاز کیا گیا تھا, تو اس جذبے کے تحت جناب عابد علی خان صاحب نے سیاست کی بنیاد ڈالی. اور اکثر اگر آپ تاریخ سے بھی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اردو اخبار کو شروع کرنے میں اردو اخبار کے مالک کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, تو وہی مالک بھی ہوتا ہے اور ایڈیٹر بھی ہوتا ہے. تو اسی کی لیگیسی چلتے آتی ہے, ایک میراث کے طور پہ. دادا شروع کیے تھے, والد صاحب ایڈیٹر بنے, پھر اب میں بھی اسی پیشے سے جڑ گیا ہوں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد یا ایک جنریشن کے بعد دوسرے جنریشن کو لگاؤ نہیں رہتا. تو ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالات تقاضا نہیں کرتے کہ آپ بھی اسی پیشے سے واپس. اچھا, تو جب مطلب یہ میں آپ سے اختلاف کروں گا اس سلسلے میں کہ دیکھیے ایک موروثیت جو آ رہی ہے یہاں پر, یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک پیشہ ہے اور کوئی بھی اسے اختیار کر سکتا ہے. تو کیا آپ یہ اس بات کا جواب یہ تسلیم کرنا چاہیں گے کہ اردو صحافت بھی پروفیشنل, اگر یہ پیشہ ہے تو کیا یہ پیشہ ورانہ خطوط پر استوار ہے, جیسا پروفیشنلزم جو آنا چاہیے کیا وہ موجود ہے اردو صحافت میں؟ نہیں ہے. یہاں پر ہم بول سکتے ہیں کہ پیشہ واریت اس میں نہیں ہے اردو صحافت میں فی الوقت دیگر زبانوں کی بنسبت. اور جہاں تک ایڈیٹر اور مالک کا ایڈیٹر ہونا ہے, اردو صحافت کی بدقسمتی سمجھیے یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہوتا ہے وہ اتنا پیسہ نہیں رکھتا یا اس میں اتنی مالی استطاعت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا خود اخبار شروع کرے. اور جہاں تک یہ انتہائی مسابقت کا زمانہ ہے, یہاں پر پیسہ لگائیے اور پیسہ کمائیے, یہ چیزیں ہیں. اور جہاں تک اردو صحافت ہی نہیں بلکہ دیگر زبانوں کی صحافت بھی ایک شو روم کی مانند ہو گئے ہیں کہ آپ وہی مال رکھیے جو زیادہ بکے یا زیادہ گاہک اس کو خرید کرے. آپ کے اسی نقطے سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا اردو صحافت میں اپنے ریڈرز کو خوش کرنے کے لیے کچھ سنسنی خیز یا کچھ ایسا مواد, اگرچہ کہ بڑی حد تک اردو صحافت تعمیری رول ادا کر رہی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا کچھ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بعض ایسی خبریں جو صرف اردو اخبارات میں شائع ہوتی ہے, جس کا مطلب جس کی تلاش کہیں ڈھونڈے, جس کا کہیں سیر اور پیر نہیں ملتا, تو کیا یہیں پر مطلب اپنے قارئین کو سینسیشنلزم یا سنسنی بنا کے اس طرح کے کچھ رجحانات کی بھی شکایت ہے اردو صحافت, اس حوالے سے آپ؟ اردو صحافت تک یہ چیز محدود نہیں ہے. جیسا آپ سینسیشنلزم کی بات کر رہے ہیں,
یا اگر کوئی سٹوری آتی ہے جی تو یہ ریجنل اخبارات ہی لیڈ لیتے ہیں. میں یہ کہوں گا آپ کو, جی کوئی ایک چھوٹی سٹوری رہتی ہے جو مان لیجئے کہ آندھرا پردیش سے اس کا تعلق ہوتا ہے, جی مگر پہلے جیسا شاید 5 سال 10 سال پہلے جب ابو سالم کے پاسپورٹ کی خبر نکلی تھی, جی جی حیدرآباد سے پاسپورٹ بنا تھا, جی تو وہ پاسپورٹ کی خبر آئی تھی حیدرآباد کے نیوز جی اخبارات میں, جی لیکن وہ بڑھ گئی نیشنل نیوز, اس لیے بڑھ گئی کیونکہ ٹیلی ویژن الیکٹرانک میڈیا میں آ گئی, انگریزی پیپر میں آ گئی, دلی میں چھپ گئی یا بمبئی میں چھپ گئی, تو اس سے وہ خبر کافی بڑی ہو گئی. جی ورنہ جو پن پوائنٹ کی جو خبر کو کیے تھے کہ کرنول سے اس کا یہ ابو سالم کا پاسپورٹ بنا ہے, جی تو وہ چھپی تھی یہاں پہ, جی مگر چونکہ ریسٹرکٹڈ ہے. اگر آپ تیلگو کا بھی جائزہ لیں گے تو تیلگو صرف آندھرا تک ہے, جی اردو ہے, یہ اردو یقیناً پورے ہندوستان میں ہے. تو نہیں, لیکن یہاں پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سنسنی خیز بنانے کا جو رجحان ہے دیگر زبانوں کے صحافت میں بھی ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیگر زبان اور جو خبر ہمارے پاس اگر اردو اخبار میں آپ نے کہا کہ مالی مسائل کی جو پریشانی ہوتی ہے یا اس ہر چیز ایک کے پیچھے ایک ریلیٹڈ ہے, تو ایک خبر ہمارے پاس چھپتی ہے تو یہ خبر کو اہمیت جب ملتی ہے کہ جب وہ مین سٹریم لینگویجز میں چھپے. جی تو اگر آپ دیکھیں گے تو شمالی پورا نارتھ انڈیا میں, ساؤتھ انڈیا میں تو آپ کیرلا میں آپ کو ملیالم ملے گی, تمل ناڈو میں تمل مل جائے گی, کناڈا میں کرناٹکا میں کنڑ مل جائے گی, تو یہاں پہ لنگوسٹک کلچر زیادہ ہے. جی تو اگر کوئی تیلگو میں اگر خبر چھپتی ہے تو اس کا پریزنس, اس کی اہمیت آندھرا تک ہی محدود ہو جاتی ہے. اردو یقیناً سارے ہندوستان میں ہے, لیکن چونکہ ایک تال میل کی کمی ہے یا یہ کہیے کہ ریچ کی کمی ہے, ہم بھی صرف حیدرآباد تک ہی رہ جاتے ہیں. آج انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے, جی اگر ہم کوئی خبر اپلوڈ کرتے ہیں, جی کوئی بیٹھ کے اگر کوئی رانچی کا بھی کوئی اگر خاری ہے اور انہیں یہ خبر دیکھتا ہے, اس کو وہ خبر اہمیت ملتی ہے, جی تو وہ خبر وہاں بھی چھپے گی, اس میں اہمیت بڑھ جائے گی. جی تو یہ ایک چیز ہو گئی ہے. جی تو اس طریقے سے جس طرح آپ نے کہا کہ سنسنی خیزی, جی سنسنی خیز خبریں جو ہے جی میں سمجھتا ہوں اردو صحافت میں بہت ہی کم جگہ دی جاتی ہے جی بنسبت دوسرے زبانوں کے. جی اب مثال کے طور پہ دیکھیے, بعض ایسی خبریں ہوتی ہے جہاں اردو صحافت یا اردو اخبارات اس کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں. جی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس سے غلط اثر نہ پڑے. جی جی مثال کے طور پہ انگریزی اخبارات میں یا دوسرے زبانوں کے اخبارات میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی اگر کوئی برائی کے حوالے سے کچھ جی ہاں. ایسی خبر ہو جی. تو وہاں پر اردو اخبارات یہ فرض کرتے ہیں کہ اس طرح کی بری خبر اگر ہم شائع کرتے ہیں تو اس سے برائی کے انسداد کے بجائے برائی کی تشہیر ہوگی. بالکل بے شک یہ نکتہ بھی. جی ہاں جی ہاں. لیکن کیا یہ ضروری نہیں کہ بھئی آپ ایسے گیٹ کیپنگ کریں گے تو کیا اس سے برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے مسائل کو بھی پیش کریں؟ نہیں دیکھیے, پہلے ہمیں تو اپنے قاری کا جو ذہن ہے جی اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جی جی. کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو اردو صحافت میں جو قاری ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے, تعداد اشاعت میں بھی خاص طور سے. جی جی اچھا, تعداد اشاعت کے حوالے سے میں خود بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا. کیا یہ حقیقت ہے کہ آج چاہے ہند سماچار ہو, آزاد ہند ہو, انقلاب ہو, سالار ہو یا جو بھی اخبارات ہیں بحیثیت مجمع ملک ہیں, ان کی تعداد اشاعت گھٹتی جا رہی ہے؟ یقیناً ایک اس سے پہلے بھی وہ موضوع آیا تھا کہ شمالی ہند میں اردو اخبارات کی تعداد زیادہ ہے, سرکولیشن کم ہے. جی اس لیے کہ وہ سٹینڈرڈ پہ نہیں ہیں جو سٹینڈرڈ پہ جنوبی ہند کے اخبارات جی نکلتے جی ہیں. اور رہا سوال سرکولیشن کا, جی سرکولیشن سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ہیں. اگر ایک اخبار اردو اخبار کئی, میں اگر سیاست کا ہی حوالہ لوں تو سیاست کا ایک پرچہ پڑتا ہے 5-6 روپے کے قریب. تو کافی سارے لوگ پچھلے زمانے میں 20 سال پہلے کوٹا سسٹم ہوا کرتا تھا نیوز پرنٹ میں, ابھی وہ تو نہیں ہے. جی اب آپ فری مارکیٹ میں پیپر خریدنا ہے اور بیچنا ہے. جی تو اخبار کی آمدنی جی آمدنی ہوتی ہے 2 ذرائع سے, ایک اشتہارات, دوسرا سرکولیشن. جی سرکولیشن میں آپ کا اخبار تو پڑ رہا 5 روپے 6 روپے میں, لیکن آپ بیچ رہے ہیں اردو اخبارات کی قیمت 3 روپے ہے. جی تو 3 روپے آپ کو جو ریکور کرنا ہے وہ اشتہارات سے ریکور کرنا ہے. جی. اگر آپ ریکور کرتے ہیں تو پھر آپ جتنا چاہے چھاپتے جائیے. لیکن یہاں پہ کمیونٹی بیسڈ جرنلزم کی جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, اردو اخبارات میں ایک اخبار خریدتا ہے اور
گھر کے سارے لوگ پڑھتے ہیں جی. یا بلکہ پڑوسی بھی اخبار منگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ صرف اردو اخبار کے حد تک محدود ہے. جی. لیکن اگر آپ ملیالم یا تمل سے کمپیئر کریں گے یا تیلگو سے کمپیئر کریں گے تو گھر کا جو آدمی ہوتا ہے نوکری پہ نکلنے سے پہلے وہ اپنا اخبار ساتھ لے کے ٹفن کے ساتھ اخبار بھی لے کے جاتا ہے. جی. تو کہیں کہیں پہ 2 اخبارات خریدے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے چونکہ یہ شیڈ ریڈرشپ ہے اردو اخبار کی، اگر آپ نیشنل ریڈرشپ سروے کا بھی جائزہ لیں تو اردو اخبارات میں ایک اخبار کو پڑھنے والوں کی تعداد 9 پوائنٹ کچھ دی گئی ہے. جی جی. تو اگر آپ 10 کا بھی رکھ لیتے ہیں ایوریج، تو اس طریقے سے ایک اخبار کو پڑھنے والے 10 ہیں. مگر انگریزی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اخبار کو پڑھنے والے 1 2 زیادہ سے زیادہ 3 ہیں. نہیں، جہاں تک آپ نے تعداد اشاعت کی بات کی ہے جی جی. تو اس کا تعلق جو ہے ریونیو سے ہے. جی. آپ نے بھی فرمایا کہ ریونیو سے ہے، اور یہ سب سے بہت اہم بات ہوتی ہے ریونیو سے. تو اب دیکھیے، اب تقابلی جائزہ اگر لیں اردو صحافت یا اردو اخبارات کا اور انگریزی اخبارات یا تیلگو اخبارات کا، تو سب سے پہلے سرکولیشن. بعض اخبارات کا سرکولیشن 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. جی. جب اردو اخبارات کی طرف ہم آئیں گے، چاہے جنوبی ہو یا شمالی ہو، آپ جب سے انقلاب کی بات کریں جی. یا سیاست کی بات ہو یا منصف کی بات ہو یا دیگر اخبارات رہنمائی دکن ہو یا دیگر اخبارات کی بات ہو، سرکولیشن پر نظر ڈالیں تو خود آپ محسوس کریں گے کہ ہم ان سے کتنے پیچھے ہیں. لیکن یہاں وجہ یہ ہے کہ وہ سرکولیشن میں بھی آگے ہے جو دیگر زبان کے اخبارات ہیں، جی. اور ریونیو میں بھی آگے ہے. جی. یہاں ریونیو جو ہے، ایڈورٹائزمنٹ جو ہے، ایڈورٹائزنگ جو ہے، یہاں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اردو اخبارات کو اشتہارات انتہائی کم ملتے ہیں. جی. جبکہ انگریزی اخبارات اشتہارات میں بہت آگے ہے. خاص طور سے کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیے آپ، جی جی. انگریزی اخبارات بہت آگے ہے، اردو اخبارات کو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا. جی. تو یہاں پر یہ اردو اخبارات کے ساتھ بڑھتا جانے والا امتیاز ہے، یا اردو اخبارات کا انتظام میں اپنی مارکیٹنگ کرنے میں مطلب کہیں ناکام ہوا ہے؟ بھئی جب آپ بتا رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کو اردو اخبارات کیٹر کرے، ٹھیک ہے، یہ مان کے چلتے ہیں، تو کیا مسلم کمیونٹی جو بازار میں مختلف مصنوعات موجود ہیں ان کو استعمال نہیں کرتی؟ کیا کہیں پر یہ ناکامی اردو اخبارات کی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو مشتہرین حضرات ہیں ان کو یہ اس بات کے لیے خیال کروانے میں ناکام رہے یا اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکے؟ یہاں ایک بات بتاتا ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ سیاست جو اخبار ہیں وہ اس کا جو پرنٹنگ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ فروخت ہو رہا ہے 3 روپے میں. نہیں، صرف سیاست ایک اخبار کی بات نہیں، آپ کسی بھی اخبارات کو لے لیجئے کہ بھئی یہ دنیا کا واحد ایسا پروڈکٹ ہے جو اس پر جو کاسٹ لگتی ہے اس سے کم میں فروخت ہوتا ہے. نہیں، بے شک ہوتا ہے. اب یہ بات ہوئی کہ جو کاسٹ ہے جی اس سے کم میں فروخت ہو رہا ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے اخبارات کی اشتہارات جو بتایا تھا میں پہلے جی کہ ایڈورٹائزمنٹ ان لوگوں کا اتنا ہے، اور یہاں پر اردو صحافت میں وسائل کی کمی ہے. جی. حالانکہ یہ بالکل مسابقت کا دور ہے، مسابقت کر بھی رہے ہیں اردو اخبارات، جی. لیکن جو انفراسٹرکچر انگریزی اخبارات یا دیگر اخبارات میں ہے جی. وہ اردو اخبارات کو میسر نہیں ہے. جی. وجہ صرف یہاں بھی ریونیو کی بات آ رہی ہے. جی جی. جی. وسائل کی بات کی ہے تو میڈیا پلاننگ جو ہوتی ہے، جی میڈیا پلاننگ میں جب آپ اے سے شروع کرتے ہیں تو جی. یو الفابیٹ آخر میں آتا ہے. جی. تو جب تک میکسیمم جو بجٹ ہوتا ہے، کوئی کمپنی ہے نیشنل لیول کی، کوئی اگر کمپنی ہے اشتہار دیتی ہے، اگر حیدرآباد سے اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے، باٹا جوتوں کی کمپنی ہے، سب سے زیادہ اشتہارات آتے ہیں، میٹرو کے آتے ہیں. مگر عید کے ٹائم پہ آنا بات الگ ہے. روزانہ جب پلاننگ ہوتی ہے، میڈیا پلاننگ، تو پہلے آپ اگر آندھرا پردیش کا حوالہ لیں تو فرسٹ 3 اخبارات سرکولیشن وائز دیکھا جاتا ہے. تو انگریزی میں آپ چلے جائیں گے ڈیکن کرونیکل، ٹائمز آف انڈیا. 1 لاکھ کا اگر بجٹ ہے تو ڈیکن کرونیکل، ٹائمز آف انڈیا چلے گئے. پھر آپ جائیں گے اسٹیٹ لینگویج میں آپ کو تیلگو مل جائے گی. تو تیلگو میں 1 اخبار کے علاوہ آپ کو 2-3 اخبار ملیں گے. تو اس میں آپ کا 90% آف دی بجٹ ختم ہو جاتا. جی. تو جو 10% رہتا ہے وہ بچا کچا اردو اخبار کو ملتا ہے. جی. ایک پرابلم. دوسری چیز میں آپ کو بولوں گا کہ ایک زمانہ تھا، ابھی تو کافی ڈفرینس آ گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک 10 سال پہلے جی. سیاست کی 1 مہینے کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ ڈیکن کرونیکل کی 1 دن کی آمدنی ہوتی تھی. جی. تو اتنا ڈفرینس آتا تھا. جی. آج تو ڈیکن کرونیکل ہو یا ایناڈو ہو یا اگر ٹائمز آف انڈیا سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. جی جی. ایک اہم سوال کرنا چاہوں گا میں اپنے اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے گفتگو کہ وسائل کی جہاں تک فراہمی کا سوال ہے، وسائل کی فراہمی کا،
تو تربیت یافتہ افرادی قوت کے حوالے سے اردو اخبارات کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہاں پر پروفیشنلزم نہیں ہے اور یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہاں پہ میں اپنی تعلیم کا ایک حوالہ آپ کو دوں گا کہ میں نے جب اپنی گریجویشن ختم کیا تو اس کے بعد میں مختلف کورسز کے لیے انٹرنسز لکھا تھا. MBA میں داخلہ مل گیا, MBA کر لیا. اس کے بعد میں یقیناً فرسٹ پریفرنس میری یہ تھی کہ میں جرنلزم بھی کروں. جی ورنہ یہی ہوگا کہ جو روایت جو موروثیت کی بات آ رہی تھی, میں نے کہا کہ چونکہ اگر میرے ساتھ BCJ کی جرنلزم کی ڈگری اگر میرے نام کے ساتھ لگی ہوئی رہی تو اگر میں کسی کے ساتھ جا کے اپنا انٹروڈکشن بھی دیتا ہوں تو سامنے والے پہ بھی یہ رہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ صرف موروثیت کو اپنایا نہیں ہے بلکہ پروفیشنل کورس بھی لیا. تو وہاں پہ یقیناً کورس میں داخلہ لینا انٹرنس کے اوپر رہتا ہے, مگر اردو اخبارات میں آنا جیسا خود جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ہی یہ کہا جاتا ہے کہ BCJ بیچلرز ان کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم, اگرچہ کہ وہ اس کی اصطلاح یہ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں یہاں سے وہ بائی چانس جرنلسٹ بنتے ہیں. جی اچھا, تو مطلب سوال پہ میں اپنے سوال کو پھر سے دوہرانا چاہوں گا کہ کیا مطلب تربیت یافتہ افرادی قوت, کہیں پر ایسا کچھ مسئلہ ہے کہ اردو اخبارات کو تربیت یافتہ جو افرادی قوت ہے, جو وسائل ہے, جیسا مین پاور چاہیے پروفیشنل خطوط پر جو کہ ٹرینڈ ہو, ویسا دستیاب نہیں ہوتا؟ ایڈیٹوریل اور رپورٹنگ کے حد تک یہ پرابلم ہے جی, ورنہ تو آپ کو ٹیکنیکل تو سٹاف موجود ہیں, آپ کو کمپیوٹر آپریٹرز مل جائیں گے, آپ کو امیج سیٹرز مل جائیں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو پرابلم آتا ہے ایڈیٹوریل اینڈ رپورٹنگ. جی ریاض صاحب, خاص طور سے اب جیسا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی والوں نے اردو صحافت کا ایک بیچلر ڈگری کورس PG کورس شروع کیا ہے, تو اس سے آپ کو امید ہے کہ اس سے امید ہے کہ بچے آگے آئیں گے کچھ. لیکن اب تک تو جو کچھ ہوا ہے تربیت یافتہ افراد کی بہت کمی ہے, خاص طور سے جس طرح عامر علی خان صاحب نے کہا کہ ایڈیٹوریل سیکشن میں یا شعبہ ادارت میں اور رپورٹنگ کے جو سیکشن میں, اس طرح آگے آنا چاہیے تربیت یافتہ افراد کو. کچھ ایک جو اتفاق رائے بنی وہ یہ ہے کہ اردو صحافت مسائل سے ضرور دو چار ہے, لیکن اس کے باوجود بھی علاقائی یا انگریزی کسی بھی صحافت سے پیچھے نہیں ہے, اپنے محدود وسائل کے باوجود مسابقت کر رہی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اردو صحافت کا سرکولیشن کم ہو رہا ہے. یہ شاید اردو اخبارات کے لیے بحیثیت مجموعی اردو کے جو ہمدرد ہیں ان کے لیے یہ تشویشناک بات ہے, لیکن ساتھ ہی اتنے سارے مسائل کے باوجود جو پہلو ہے کہ اردو صحافت جو اس ملک کا جو بڑا اقلیتی طبقہ ہے ان کی تعمیر نو کے لیے, ان کے مسائل کی نشاندہی کے لیے اور ان مسائل کی نشاندہی کے لیے جن کو کہ دیگر قومی صحافت یا علاقائی صحافت میں جگہ نہیں ملتی, ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ان کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ شاید اردو صحافت کا بہت بڑا مثبت پہلو ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اردو صحافت اپنے ان محدود وسائل کے باوجود بھی آئندہ بھی اس طرح کا تعمیری رول ادا کرتی رہے گی. اسٹوڈیو میں آنے اور آج کی بات چیت میں شریک ہونے کے لیے میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آداب.